اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، آج ہم بات کریں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے لعاب مبارک سے تحنیک فرمائی اور آپ کے منہ میں لعاب دہن ڈالا، کان میں کلمات اذان ارشاد فرما کر نام مبارک حسین رکھا، آپ کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور 7ویں دن آپ کا عقیقہ فرمایا۔ یوم عاشوراء 10 محرم الحرام 60 ہجری میں آپ کو میدان کربلا میں ظالم یزیدیوں نے شہید کیا۔ حضرت امام علی مقام کی عظیم شان اور بے شمار فضائل ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے متعلق احکر کی کتاب حقانیت سیدنا امام حسین اور حدیث قسطنطنیہ کی تحقیق کا مطالعہ کی جا سکتی ہے۔ آپ کی ذات پاک سراپا کرامات ہے۔ مختصر طور پر یہاں آپ کی چند کرامات سپرد قلم کی جاتی ہیں۔ لعاب دان کی برکت۔ 3 صدی ہجری کے محدث محمد بن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو عون سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، سیدنا امام حسین جب مدینہ شریف سے مکہ معظمہ جا رہے تھے تو ابن متی کے پاس سے آپ کا گزر ہوا جو کنواں کھدوا رہے تھے۔ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا، مکہ شریف کا ارادہ رکھتا ہوں، اور ابن متی سے یہ بھی ذکر کیا کہ کوفہ کے شیعہ نے خطوط بھیجے ہیں۔ ابن متی نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کی ذات پاک سے ہمیں مزید فیضیاب کیجیے اور ان کے پاس نہ جائیے۔ امام حسین نے انکار کیا تو ابن متی نے اپنی ایک حاجت پیش کی اور عرض کیا، میں نے یہ کنواں کھدوایا ہے اور آج ڈول میں تھوڑا سا پانی نکلا ہے، آپ اس میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ امام حسین نے فرمایا، اس کا تھوڑا پانی لاؤ۔ جب پانی حاضر خدمت کیا گیا تو آپ نے کچھ پانی نوش فرما کر کلی کی، پھر اس پانی کو کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی میٹھا شیریں بن گیا اور وافر مقدار میں ابلنے لگا۔ امام علی مقام کی زبان اور دہن کو یہ تقدس حاصل ہے کہ سید الانبیاء آپ کی زبان چوس لیا کرتے تھے اور آپ کے منہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب اقدس ڈالا تھا، چنانچہ اس کی تاثیر امام حسین کی زبان و لعاب میں آ چکی تھی۔ اسی وجہ سے آپ کا لعاب کھارے پانی کو میٹھا بنا دیتا اور سوکھے کنویں کو جاری کر دیتا۔ کرامات نمبر 2، تیر پھینکنے والے کا عبرتناک انجام۔ عباس بن حشام بن محمد کوفی نے اپنے والد سے اور دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، ذرا نامی ایک شخص میدان کربلا میں تھا، اس بدبخت امام حسین پر اس وقت تیر پھینکا جب آپ نے پینے کے لیے پانی طلب فرمایا۔ تیر آپ کے اور پانی کے درمیان حائل ہو گیا۔ امام علی مقام نے دعا کی کہ مولا اس کو پیاسا کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کی موت کے وقت موجود شخص نے مجھے بیان کیا کہ اس شخص کے پیٹ میں گرمی، پیٹھ میں سردی ہونا لگی، جس کے سبب وہ چیخنے اور چلانے لگا، جبکہ پیٹ کی گرمی سے راحت کے لیے اس کے سامنے برف اور پنکھے رکھے گئے اور پیٹھ کی سردی کے باعث پیچھے انگیٹھی رکھ دی گئی تھی۔ وہ کہتا تھا، مجھے پانی پلاؤ، پیاس نے مجھے ہلاک کر دیا۔ تو اس کے پاس ستو پانی اور دودھ ملا ہوا اتنا زیادہ شہد لایا جاتا جو 5 آدمیوں کو کافی ہوتا، تو وہ سب کچھ کھا لیتا، پھر یہی کہتا، مجھے سیراب کرو، پیاس نے مجھے ہلاک کر دیا۔ پھر اس کا پیٹ پھٹ گیا جس طرح اونٹ کا پیٹ پھٹ جاتا ہے۔ جس شہزادہ کی محبت و مودت میں قرآن کریم نازل ہوا،
احادیث شریفہ نازل ہوئیں ان پر تیر چلانے والے کا دنیا میں اس قدر عبرت ناک انجام ہوا کہ راحت و آرام کے تمام وسائل مہیا ہونے کے باوجود راحت حاصل نہ کر سکا۔ وہ پیٹ میں حرارت و سوزش کی شکایت میں مبتلا رہا اور پیٹ میں نہایت نقصان دہ ٹھنڈک سے بے چین و مضطرب رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حرمتی کی وجہ سے اسی اضطراب و بے چینی میں زندگی بسر کرتا رہا، اور جب موت آئی تو نہایت عبرتناک موت آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس قدر غیر معمولی تکالیف میں مبتلا کر کے یہ واضح کیا کہ اہل بیت اطہار پر ظلم کرنے والوں کا دنیا میں عبرتناک انجام ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ سخت ہوگا۔